السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، ماہنامہ ابتری جو بعض مردوں باوقار خواتین کے لیے گھر بھر کی جسمانی بیماریوں، ذہنی الجھنوں اور روحانی مسائل کا حل ہے۔ آج اس میں ٹاپک ہے عام سا مسلمان لیکن اللہ کے ہاں بہت خاص۔ عام سا مسلمان تھا، حتیٰ کہ کبھی کبھار مسجد میں جھلک پڑ جاتی، مگر عموماً نماز کے وقت مسجد میں بھی نظر نہ آتا تھا، اور ذکر تسبیح کرتے تو اس کو کسی نے نہ دیکھا تھا۔ مگر جب اس کا جنازہ دیکھا تو ہر شخص حیران تھا۔ ہمارے علاقے کی جنازگاہ بہت بڑی ہے، بہت کم ایسا ہوا ہے کہ جنازگاہ مکمل بھری ہو، مگر اس نوجوان کے جنازے پر جنازگاہ مکمل ہونے کے بعد باہر بہت زیادہ لوگ تھے۔ بہت لوگ بعد میں پہنچے جو جنازے سے رہ گئے تھے، نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ دوڑ کر آ رہے تھے۔ ایک دن روڈ کراس کر رہا تھا کہ چنچی رکشہ اس سے آ کر ٹکرایا۔ اس کے سر پر چوٹ لگی اور 3 دن ہسپتال میں بے ہوش رہنے کے بعد وفات پا گیا، مگر اس کے جنازے نے تمام رازوں سے پردہ اٹھا دیا۔ میرے عزیز نے جب یہ بات کہی تو میں چونک پڑا، تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، کون سا راز؟ میری زندگی میں یہ راز کسی کو نہ بتائیے گا۔ بتانے لگے، ہم جب اس کے جنازے میں شامل ہوئے تو امام صاحب جو کہ کافی بڑی عمر کے تھے مسلسل رو رہے تھے، بار بار اس کا چہرہ دیکھتے چومتے اور رونا شروع کر دیتے۔ ان امام صاحب کے پیچھے ہم نے پہلے بھی جنازے پڑھے، مگر یہ چیز ہم سب کے لیے نئی تھی کہ آخر امام صاحب اس شخص سے اتنی محبت عقیدت کیوں فرما رہے ہیں۔ جب تمام افراد جنازگاہ میں آ گئے تو اچانک امام صاحب نے اسپیکر میں بات فرمائی اور کہا، آج جس شخص کا آپ لوگ جنازہ پڑھنے آئے ہیں، اس کا ایک راز میرے سینے میں دفن ہے، جو اس نے اپنی زندگی میں کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا، مگر اب جبکہ یہ دنیا میں نہیں، اس کے دنیاوی سارے معاملات سمٹ گئے ہیں، لہٰذا اب میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ جب یہ نیا اس علاقے میں آیا تو عشاء کے وقت اس نے مجھے آ کر اکیلے میں کہا کہ مجھے رات مسجد کے تالے کی ایک چابی مل سکتی ہے، میں نے تہجد کے وقت مسجد کھولنی ہے اور تہجد ادا کرنی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، پہلی مرتبہ کسی نوجوان نے مجھ سے ایسی بات کی تھی۔ میں نے بخوشی ایک چابی اس کے حوالے کر دی۔ یہ فجر سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے مسجد کا دروازہ کھولتا، مسجد کی صفائی کرتا، خوشبو جگہ جگہ لگاتا، تہجد پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا اور پھر ایک بالٹی میں سردی ہو تو نیم گرم اور گرمی ہو تو تازہ پانی لاتا اور میرے پاؤں دھوتا۔ میں نے بہت منع کیا، مگر اس کا کہنا تھا کہ آپ ہمارے امام صاحب ہیں، ہمیں دین سمجھاتے ہیں، آپ کی وجہ سے مسجد آباد ہے، اللہ نے آپ کو اس مسجد کا خادم بنایا اور اتنے بڑے اعزاز سے نوازا، لہٰذا مجھے تھوڑی سی خدمت کرنے کا شرف بخشیں، اور یہ راز میں اپنی زندگی میں کسی کو نہ بتاؤں گا۔ نہ مجھے کوئی لالچ ہے نہ غرض، بس شاید رب کے حضور میری یہ خدمت قبول ہو جائے کہ میں لوگوں کو نماز، قرآن اور اذان دینے والے شخص کی خدمت کی ہے، لہٰذا میں یہ اپنی زندگی میں کسی کو نہ بتاؤں گا۔ جنازگاہ میں ہر شخص اشکبار تھا، بس یہ خود مجھے اکثر بتاتا تھا کہ میری الٹی سیدھی ہو رہی ہے۔ تہجد، مسجد اور امام مسجد کی خدمت کی وجہ سے مجھے ہر شخص مخلص ملتا ہے۔ نوکری کے ساتھ رب نے اپنا کاروبار دے دیا، گھر دے دیا، سواری دے دی، شادی ہو گئی، 2 بچے ہو گئے، ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ امام صاحب کی باتوں نے وہاں موجود ہر شخص کو رلا دیا، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ میرے عزیز جب یہ بات بتا رہے تو ان کی آنکھوں میں بھی اس وقت نمی امڈ آئی اور وہ خاموش ہو گئے۔ میں بھی غمزدہ تھا، کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی۔ میرے عزیز دوبارہ بولے کہ ہماری کمپنی نے اس کی گاڑی جس کا رینٹ وہ ماہانہ دیتے تھے، ہر ماہ اسی طرح دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور مزید اس کے بچوں کی کفالت اپنے ذمے لے لی ہے۔ قارئین مسجد، اللہ کا گھر، اس کی صفائی ستھرائی اور اس کو آباد کرنے والے اور اس کے خادم یعنی مؤذن امام کی چپکے سے خدمت کر دینے سے کیا اجر و انعام ملتا ہے، رب نے دکھا دیا۔ مؤذن امام بھی انسان ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، کمی کوتاہی سب کے ساتھ ہے، مگر رب کے گھر میں 24 گھنٹے خدمت کرنے والے کا رتبہ کیسے کم ہو سکتا ہے؟ اپنے مسائل، مشکلات، الجھنوں کا تصور کرتے ہوئے، کبھی کبھی چپکے سے سفید پوشی کا برہم رکھتے ہوئے، ایسے کہ ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، ان کی مدد کر دیا کریں، پھر دیکھیں زندگی میں ایسی برکتیں اور کمال ملے گا جس طرح اس جوان کی رب نے دنیا بھی بہترین بنائی اور انشاءاللہ آخرت بھی بہترین بنائی۔ تو خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔